ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی طیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرکات ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے. یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے. اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں، کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟